السلام علیکم ویورز، آج ہم بڑھتے ہیں ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کی طرف جو اہرام مصر کے متعلق ہے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اہرام یعنی بڑے بڑے مقبرے، اس سے بڑے مقبرے شاید ہی منظر عام پر آئے ہوں۔ ان مقبروں میں مصر کے فرعونوں کی لاشیں محفوظ کی جاتی تھیں۔ یہ مقبرے قدیم مصر کی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تہذیب جو 4000 سال تک قائم رہی، یہ آپس میں بے حد سخت اور کڑے مذہبی ڈھانچے میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ ڈھانچہ نہ صرف حکمرانوں بلکہ عوام پر مکمل طور پر لاگو ہوتا تھا۔ ان کے علماء نہ صرف مذہبی زندگی کے کردہ دھرتا تھے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو برابر عمل دخل حاصل تھا۔ وہ حکومتی مشیر بھی تھے اور سائنسدان بھی۔ وہ ہر لحاظ سے سول سروس کے رکن تھے، جس کا کام ایک قائم شدہ معاشرے کو محفوظ بنانا تھا۔ لہٰذا اہرام موت کی صورت میں وہی کردار سر انجام دیتے تھے جو کردار محلات زندگی کی صورت میں سر انجام دیتے تھے۔ محلات اپنے بڑے بڑے ستونوں اور مجسموں کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ محلات لوگوں کو حکمرانوں کی شان و شوکت سے روشناس کراتے تھے۔ اہراموں کی تعمیر پرانی بادشاہت کے دور میں منظر عام پر آئی تھی۔ 2613 قبل از مسیح یہ تیسرے شاہی سلسلے کا فرعون ڈیچوسر تھا، جس نے پتھروں سے اہرام تعمیر کروائے اور اہراموں کی دیواروں کو سیڑھیوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ ہر دیوار 60 میٹر یعنی 196.8 فٹ بلند ہے۔ اس طرح تیسرے شاہی دور کے فرعون سنی فیرو نے بھی اہرام تعمیر کروایا۔ اس فرعون نے اہرام کو نئی طرز پر تعمیر کروایا اور سیڑھیوں کی بجائے اسے ہموار شکل میں بنوایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اہراموں کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعد میں آنے والے فرعونوں نے بڑے بڑے اہرام تعمیر کروانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہ فرعون اپنی زندگی میں اہراموں کی تعمیر مکمل ہوتی نہ دیکھ سکے، اور ان اہراموں کی عظیم عمارت کو ہزاروں مزدوروں نے بڑے بڑے پتھروں سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ان پتھروں کا وزن 2.5 ٹن تک تھا۔ ایک بڑے اہرام کی اونچائی 156.59 میٹر یعنی 514.6 فٹ ہے، اور اب یہ چند فٹ کی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی بنیاد 230 میٹر یعنی 754.5 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھروں کے 23 لاکھ بلاک استعمال ہوئے، اور شمال کی جانب اس کا داخلی راستہ سطح زمین سے 18 میٹر اونچا ہے۔ ایک برآمدہ زیر زمین کمروں کی طرف جاتا ہے، جہاں سے ملکہ کے کمرے اور پھر بادشاہ کے کمرے تک رسائی ممکن ہے۔ ان مقبروں میں سے ان کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے خزانے، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات اور ان کے ساتھ ان کی خدمات کرنے والے نوکر اور جانور بھی دفن تھے۔ یہ دولت ڈاکہ زنی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور بہت سا خزانہ غائب بھی ہو چکا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ان مقبروں کی تحقیقات نے ان قدیم مقبروں کی لوٹ مار میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے اور عجائب گھروں میں محفوظ کر لیا گیا ہے، تاکہ دنیا پر عجائب کا انکشاف کیا جا سکے جو کہ اس روئے زمین پر ایک ایسی تہذیب سے متعلق ہے جو عرصہ دراز تک اس زمین کی زینت بنی رہی۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔